ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت احزاری اور راز و نیازی میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ، اپنے مراد پالو۔ عابد وقت مقرر پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی دکان کو ڈھونڈنے لگا اور کہتا تھا کہ میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور جو تانبے کی دیگچی پکڑی ہوئی تھی اور اس ہر تانبے ساز کو دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے بیچنا چاہتی تھی اور جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملے گی۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اس 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار اور بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز نے اپنے کام میں مصروف تھے۔ بڑھیا نے کہا میں اس برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال میں دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز کی دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا چاہتی ہو تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال میں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ کر دیتے ہوئے بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی، حیران ہوئی اور دعائیں جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے کہ میں سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ جب بوڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے کہ آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے تو 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، آپ نے اس 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھی تانبا ساز نے کہا میں نے اس برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں، میں نے 1 ہفتے تک اس کی بیمار بچے کے لیے دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے اس لیے قیمت دی، ایک گھر کے باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئی۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی چلہ کشی سے کوئی میرا زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرنے والے کے تھامو اور غریب کے ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔